بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ سچا ہے تو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں سے نہ تھے۔ معزز حاضرین، آپ تمام کی محبت اور جذبہ کہ وقت بے وقت بلاتے ہیں تو آپ چلے آتے ہیں، اور آپ کے جذبے کا لحاظ رکھ کر ہم اپنے ذمہ داریوں کے باوجود آپ کے ذوق اور جذبے کے تحت درس قرآن کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ صحبت میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں نے یعنی یہودیوں نے اللہ کا جھوٹ بیان کیا، معاذ اللہ، کہ توریت میں ایسا نازل ہے، توریت میں ایسی باتیں ہیں، خدا پر جھوٹ باندھنے لگے اور ان کا مجرم ہونا ثابت ہو گیا۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ سب کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، یعنی جو چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے کہ آپ دین حنیف پر نہیں ہیں، دین ابراہیمی پر آپ نہیں ہیں۔ اگر آپ دین ابراہیمی پر ہوتے تو جو چیزیں ادھر حرام تھیں وہ آپ کے پاس حلال تھیں، جیسا کہ کون سی چیزیں ہیں؟ اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ، یہ حرام تھی اور آپ کے پاس حلال ہے، اس لیے آپ کیا نہیں ہیں؟ دین ابراہیمی پر نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ یعقوب علیہ السلام نے بعض باتیں مثلا اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جیسا حالت احرام میں محرم کچھ باتیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، جیسا بناؤ سنگار، بیوی سے کی قربت، یہ سب محرم کیا کرتا اپنے اوپر حرام۔ جیسا روزہ دار سحری کے بعد سے لے کر افطاری تک کھانا پینا حرام کر لیتا ہے، بیوی سے مجامعات حرام کر لیتا ہے، سمجھے؟ تو ایسے ہی بعض وجوہات ہوتی ہیں جس سے پرہیز کرنے کو کہا جاتا ہے، بیماریاں کچھ ہوتی ہیں جس سے پرہیز کرنے کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ مت کھاؤ، یہ آپ کھائیں گے تو مضر ہوگا۔ تو کبھی بیماریوں کی وجہ سے پرہیز ہو جاتا ہے، کبھی آدمی اپنے آپ پر تقوی و پرہیزگاری لانے کے لیے نفس کو
قابو میں رکھنے کے لیے کچھ باتیں اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور وہ چیزیں ان کو ختم ہو گئیں. اس کے بعد کوئی چیز حرام اوروں پر نہیں کی گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام تھی، آپ کے پاس وہ حلال ہیں، تو لہذا آپ دین ابراہیمی پر نہیں ہیں. تو آپ کا دین ابراہیمی پر ہونا غلط ہے، یہ کہا معاذ اللہ. کس کو کہا؟ حضور سرکار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جو الزام لگایا ہے، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو اے محبوب آپ فرما دیجیے توریت لاؤ. تمہارے پاس جو توریت ہے وہ لے آؤ اور اس میں سے دکھاؤ. وہ چپی سادھ لی، نہیں دکھا سکتے، چپی سادھ لی. تو اب آج کی باتیں یہ بیان کی جا رہی ہیں کہ مجرم ہو گئے، الزام دے کر مجرم ہو گئے، اللہ پر بہتان لگا کر کیا ہو گئے؟ مجرم ہو گئے. اب مجرم کو سزا کیا ہے؟ مجرم کو سزا کیا ہے؟ پہلے ہوتا ہے ملزم، بعد میں ہوتا ہے مجرم. ملزم کے اوپر ایک الزام ہوتا ہے، ایک چارجز ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی انکوائری ہوتی ہے اور وہ الزام ثابت ہو گیا تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مجرم، ڈیفالٹر ہو جاتا ہے. تو اب آج کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم مجرم ہو، لہذا تمہارے لیے سزا ہے. اس سزا کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور بات بیان کر دی گئی کہ تم توبہ کر لو. کیا کر لو؟ توبہ کر لو، تمہاری سزا معاف ہو سکتی ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کے دربار میں جرم ثابت ہو جانے کے باوجود، جرم ثابت ہو جانے کے باوجود، جرم واضح ہو جانے کے باوجود سزا نہیں ہے، توبے کا دروازہ ہے. حالانکہ سزا طے ہے، اس کو سزا دی جائے گی، مگر توبے کا دروازہ کھلا ہے. تو کب تک کھلا ہے؟ موت آنے تک کھلا ہے، قیامت تک تو ساری دنیا کے لیے کھلا ہے، مگر ہر مرنے والے کے لیے اس کے مرنے تک دروازہ کھلا. وہ دروازہ بند ہونے کے بعد پھر سزا شروع. دروازہ کھلا ہوا ہے اور جب بھی موقع مل گیا اپنے جرم کی توبہ کر لیں گے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. یہی بات مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں توبہ پہلے اور سزا بعد. ایک آدمی شرابی ہے، ایک آدمی جواری ہے، ایک شخص زانی ہے، ایک شخص بہت گناہ کر رہا ہے. اب وہ یہ نہ کہے میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، میں خود میرے گناہوں کو جانتا ہوں، اتنا برا ہوں میں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میری تو سزا طے ہو چکی ہے، مجھے تو سزا بھگتنا ہی ہے. تو جب سزا کو بھگتنے کا یقین آ جاتا ہے تو اور بھی سزا کرنے لگتا ہے اور بھی جرم کرنے لگتا ہے. اتنا چو گیا کہ تو اور ایک ذرا کر سزا یوں بھی بھگتنا ہی ہے، اور بھی تھوڑی بھگت لیں گے، کریں گے جی، اور بھی کر لیں گے، زندگی کے آخری لمحے تک کر لیں گے، مرنے کے بعد دیکھیں گے سزا جو بھی بھگت لیں گے. ہمت پیدا ہو جاتی اس کے اندر، ضد پیدا ہو جاتی. تو قانون یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں تجھے ضدی بنائیں گے، نہیں تجھے ڈھیٹ نہیں بنائیں گے، تجھے تیری ہمت برائیوں کے لیے نہیں باندھیں گے. توبے کا دروازہ کھلا ہوا، آ جا تیری معافی، تجھے معاف کر دے. باوجود اس کے کہ معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس میں داخل نہیں ہوتا ہے، توبہ نہیں کر لیتا ہے، تب جا کر فرمایا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہے، اب تجھے سزا کے سوا کوئی دوسرا راستہ جی. تو جرم کی سزا کب ہے؟ بعد میں، اور بخشش کب ہے؟ پہلے. آخر لمحے تک اگر توبے کی توفیق ہو گئی مرنے سے پہلے تو وہ بڑے سے بڑا گناہ ہو،
بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ کی بڑی سے بڑی نافرمانی کر چکا ہو، یہاں تک کہ شرک کر چکا ہو، یہاں تک کہ کفر کر چکا ہو، مرنے سے پہلے اگر ایمان لاتا ہے تو کفر کی حالت کے تمام گناہ معاف۔ جی شرک کر رہا ہے معاف نہیں ہے اس کو، مگر پھر شرک سے توبہ کر لیا، توحید کی طرف آ گیا تو حالت شرک میں جو کچھ ہو گیا وہ معاف۔ تو اس میں بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا معافی کا دروازہ نہیں دکھانا چاہیے، اس سے آدمی معاف ہو جاتا ہے بول کے کرتا رہتا ہے، اس لیے معافی کا دروازہ نہیں دکھانا چاہیے۔ اس کا خیال غلط ہے۔ مولا رحیم ہے، مولا کریم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ نوجوان بڑا پسند ہے، وہ نوجوان بہت پسند ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وہ نوجوان اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں وہ بوڑھا اللہ کو ناپسند ہے۔ سب لوگوں میں وہ بوڑھا اللہ کو ناپسند ہے جو بڑھاپے کے باوجود گناہ سے نہیں رکتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ تو جوان کی عبادت پسند، بوڑھے کا گناہ اللہ کو ناپسند۔ جی یہاں ایک بات یاد رکھیے، بوڑھا بھی تو اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی تو حضرت آدم کی اولاد ہے، معاف کر دینا چاہیے اس کو، بڑھاپا ترس کھانا چاہیے۔ جیسے کہ ایک روایت میں حضور نے یہ بھی فرمایا جس کی داڑھی میں 2-4 بال سفید آ جائیں اللہ اس کے سفید بالوں پر بڑا رحم کرتا ہے۔ یہ یوں بھی فرمایا، یہ یوں بھی فرمایا۔ کیا بات ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، سفید بال نکلنا موت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ سفید موت تو بچے کو آ جاتی ہے، موت جوان کو آ جاتی ہے، موت جو ہے آنے والا اگر جتنا مانگ کر آئے اتنی عمر پوری ہوتے آ جاتی ہے، مگر مثالیں دی گئی تاکہ حفاظت ہو جائے، ہم بچ جائیں۔ داڑھی کے بال سفید جھانکنے لگے، آئینے میں دیکھنا تھا، قریب آ گیا، قریب آ گیا، قریب آ گیا، جانا ہے۔ کیوں ایسی بات کہی سرکار نے؟ اس لیے کہ اندر خوف پیدا ہو جائے، خدا کی نامرضیات والی زندگی کو خدا کی مرضیات والی زندگی، خدا کی مرضیات والی زندگی غفلت سے نکال گئے، ایک ایک منٹ کو غفلت سے نکال گئے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے منادی، سمجھے؟ پہلے پنڈولم کی گھڑیاں آتی تھی اور پھر مارتی تھی 10 10 10 واچ میں کر 10 10 جی کیا مطلب؟ اتنے گھنٹے ہوئے، اتنے سیکنڈ ہوئے، اتنے منٹ ہوئے۔ تو شاعر لکھتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے منادی، خالق نے تیری عمر کی ایک آن گھٹا دی، خالق نے تیری عمر کی ایک آن گھٹا دی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کون ناپسند ہے؟ وہ بوڑھا جو یعنی گناہ پر دلیری جو کرتا ہے وہ اللہ کو ناپسند۔ دلیری آج سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ، مگر دلیری دیکھو کیسی کہ جھانک رہا ہے، تانک رہا ہے، پھر موقع کو کا انتظار کر رہا ہے۔ بے حیائی، بے شرمی ہے۔ تو اللہ کو شرم ہے، اللہ بندے کے گناہوں پر خود اللہ شرم کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ، کسی بھی جرم کی توبہ پہلے سزا بعد میں، حالانکہ قانون یہ ہے سزا پہلے ہوتی ہے، بخشش بعد میں ہوتی ہے۔ دنیا کا قانون، کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا، فیصلہ دے دیا کہ اس کو عمر قید، جی پھر عمر قید کے بعد پھر سزا دی اس کو، کون سی؟ پھانسی کی۔ تو کورٹ ہوگا ڈیسائیڈ کر دیا، سپریم کورٹ کو گیا، وہاں بھی ڈیسائیڈ ہو گیا، اس کے بعد پھر بھی چانس نہیں ہے۔ جی ہائی کورٹ کہاں آتا ہے؟ کہاں ہے؟ سپریم کورٹ کے بعد پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، ہندوستان کا صدر ہے، اس کے پاس کیا مانگنا ہے؟ فیصلہ مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟
معافی بخشش. کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے سزا, دنیا کا قانون ڈیسائیڈ کرتا ہے سزا, اور بعد میں رحم کی بھیک. بخشے تو بخشے, نہ بخشے تو نہ بخشے, بھیک بعد میں مانگتا ہے. یہاں کرم دیکھو رب کی بارگاہ کا ایسا ہے, پہلے عطا, پہلے بخشش, عطا. تو مانگنے کے نہیں ہے, تو آ کر شرم سے سر جھکا دیا تو میں تجھے بخش. پہلے بخشش بعد میں سزا. دنیا میں کیا, پہلے سزا بعد میں بخشش. وہ بھی بھیک مانگ, یہاں بلاوا ہے. تو فرمایا کہ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون. فمن افترى علی اللہ الکذب, لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ کے برابر کر کے بتاتے نا, یہ کیسا. بعض لوگ بولتے ہیں مراتب بتا, اللہ رسول اللہ کے مراتب بتانے سے سمجھے ان کے پاس اللہ کا رتبہ ناپ تول میں ہے. جی یہ برابر ہے بولے تو معلوم ہونا نا پہلے ان کو اللہ کا رتبہ کتنا ہے, رسول اللہ کا رتبہ کتنا ہے, یہ ان کو معلوم ہے, تبھی تو نہ گھسیٹ کر کے ادھر لے گئے بولتے. جن کے پاس اللہ کا رتبہ ناپ تول میں ہے وہی تو کہیں گے نا. مگر قرآن کیا بول رہا ہے, بڑی پیاری بات قرآن بول رہا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں, حضور کی تعریف, حضور کی شان, حضور کی عظمت بیان کرنے سے کیا بول دیتے ہیں, حضور کو اللہ کے برابر کر رہا ہے. انہوں اللہ کے بندے رہیں گے, مرتبے میں رہیں گے سب کچھ, مگر ہوتا بڑا یہ سب شرک بات ہے. قرآن بول رہا ہے آپ دین ابراہیمی پر نہیں تھے. یہودیوں نے آ کر کس سے کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیوں بھائی نہیں تھے, کیوں نہیں ہیں, اس لیے کہ آپ دین ابراہیمی میں جو چیزیں حرام ہیں اسے آپ حلال کر دیے ہیں. تو چارجز کس پہ ڈال رہے ہو, آپ کے دعوے کے خلاف جا رہے ہیں, آپ کے اعلان کے وروध میں بات کر رہے ہیں. قرآن بول رہا ہے بات کر رہے ہیں نبی پر الزام. جی الزام کس پہ دے رہے ہیں, حضور پہ دے رہے ہیں. مگر قرآن کیا بولا, فمن افترى علی اللہ الکذب, یعنی یہ لوگ اللہ پر الزام دے رہے ہیں. الزام کس پہ دے رہے تھے, حضور پر. حضور کی شان میں گستاخی کر رہے تھے, حضور پر الزام دے رہے تھے کہ آپ دین ابراہیمی پر نہیں ہیں. الزام ادھر دے رہے تھے, اس کی وجہ ادھر بتا رہے تھے. اللہ نے تو ایسی بات نہیں کہی, یہ نہیں کہا, یہ بتا رہے تھے. تو اب اسے قرآن کیا بولا, فمن افترى علی اللہ الکذب. دیوانو سمجھے, جھوٹ نبی پر نہیں باندھ رہے تم, تمہارا جھوٹ نبی پر نہیں باندھا جا رہا, کس پر, اللہ. تو جب اللہ نے اپنے ساتھ نبی کو رکھ لیا ہے, اللہ نے جب نبی کو اپنے ساتھ رکھ لیا ہے, ان پر بہتان, اپنے اوپر بہتان بتا رہا ہے, ان کی اطاعت اپنی اطاعت بتا رہا ہے, ان کی فرما برداری اپنی فرما برداری بتا رہا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ حضور کا درجہ اتنا ہے, حضور کا درجہ اتنا ہے. فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک, ان کو قرآن نے کہا ایسا کرنے والے فاولئک هم الظالمون, ایسا کرنے والے بہت ہی ظالم ہیں, ظلم کر رہے ہیں. ظلم کی تعریف کیا ہے, ظلم کسے بولتے, آپ بولے کسی کو ناحق مار دینا, کسی کا مال ناحق کھا جانا, یہ ظلم ٹھیک ہے, ظلم کی عام تعریف ہے. مگر ظلم کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں, شے کو, چیز کو اس کے محل کے خلاف رکھنا ظلم. جی شے کو یا کسی چیز کو اس کے محل سے کے خلاف رکھنا. جیسے ٹوپی کہاں رکھنا ہے, کہاں رکھنا ہے, سر پہ, پیر میں کے نیچے رکھنا. جی جوتا کہاں رکھنا ہے, پیر میں, اٹھا کے سر پہ رکھنا. سمجھے, تو جہاں رکھنے کی چیز ہے وہاں رکھنا انصاف ہے.
اور جہاں رکھنے کی چیز نہیں ہے وہاں رکھنا ظلم ہے۔ اگر کسی نے اٹھا کر ٹوپی کو پیر میں رکھ لیا، جوتے کو سر پہ رکھ لیا، تو آپ کیا بولے؟ ظالم۔ کیا رہے ظالم؟ کہاں رکھنا چیز کہاں رکھتا ہے؟ سر کے تاج کو اٹھا کر پیر پہ رکھے، ظالم۔ کیا رہے ظالم کیا کر دیا رے؟ سمجھے؟ تو محل کا کے خلاف رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں۔ تو نبی پر الزام دینا، ان کی شان کے خلاف بات کرنا، یہ ظلم ہے۔ کیا ہے؟ ظلم۔ تو ایسا ظلم مت کرو، ایسے ظالم مت بنو، قرآن بتا رہا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر فرمایا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ سچا ہے۔ اس نے جو بھی بیان کیا ہے، بیان کرتا ہے، وہ بالکل سچ۔ اللہ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ سچا ہے، اللہ سچ بولتا ہے، اللہ سچا ہے۔ تمہاری باتیں غلط ہیں، تمہارا الزام غلط ہے، تمہارا کہنا غلط ہے، تم جھوٹے ہو، کذب کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ سمجھے؟ جھوٹ بندے کی صفت ہے، اللہ کی نہیں۔ جھوٹ کس کی صفت ہے؟ بندے۔ سچ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ ہائے 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 ہائے، بڑی پیاری بات اتار لیجیے گا دل میں۔ جس کے اندر سچ آ گیا، سچائی جس کے اندر آ گئی، جھوٹ جس کے پاس ہوا، تو اس کی حیثیت ظاہر ہو گئی جی۔ اور جس کے پاس سچائی آ گئی، جو سچا ہوا، خدا کی صفت کا مظہر بنا۔ جو سچا ہوا وہ خدا کی صفت کا مظہر ہوا، اس لیے کہ اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ سچا ہے۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اے محبوب فرما دیجیے آپ کہ اللہ سچا ہے۔ تو ہم ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جانا، اللہ پہ الزام نہ دینا، نبی پر الزام نہ دینا، تم ایک کام کرتے رہنا، بس تمہارا ایک ہی کام ہونا چاہیے۔ قرآن فرما رہا ہے تمہارا ایک ہی کام ہونا چاہیے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ تم کیا کرو؟ ایک ہی کام، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے جی۔ یعقوب علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا ہے، اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہے، وہ تمام باتوں میں تم کیوں جاتے ہو؟ ایسی باتیں لے کر پیغمبر آخر الزماں پر الزام کیوں دیتے ہو؟ اور ایسا الزام دے کر خدا پر جھوٹ کیوں باندھتے ہو؟ لہذا تم کیا کرو؟ بھلائی تمہاری اسی میں ہے، بہتری اسی میں ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، اس پر قائم رہو، جو دین تمہارے پاس آیا اس دین پر جی۔ دین ابراہیمی، دین حنیف، کون سا دین؟ یہی اسلام جی۔ جیسے ختنہ کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ دین ابراہیمی، سنت ابراہیمی ہے۔ قربانی دینا ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ابراہیمی۔ ہائے ہائے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جو عمل ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھا، وہی عمل محمد رسول اللہ کے دین میں ہے۔ تو گویا یہ دو الگ الگ دین نہیں ہیں، وہی دین ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہی دین حضور نے پیش کیا جس دین کو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا۔ اس اعتبار سے ہم امت رسول ہیں۔ ہم کس کی امت میں ہیں؟ حضور کی امت میں ہیں۔ اور ہم ملت کس میں ہیں؟ جی۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس سے چند فوائد حاصل ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ تو انبیاء علیہ السلام پر جی، انبیاء علیہ السلام پر بہتان باندھنا کیا ہوا؟ اصل میں اللہ پر ظلم بھی ہوا، غلط بھی ہوا، اور ماحصل یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبروں پر الزام دینا، بہتان لگانا، یہ کس پر بہتان ہوا؟ اللہ پر بہتان ہوا۔
ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں، کسر یعنی شان کو گھٹانا، کیا ہے؟ شان کو گھٹانا. کسی پیغمبر کی شان کو گھٹایا، کسی پیغمبر کی شان کو گھٹایا، گستاخی کی، تو پیغمبر کی شان کو گھٹانا نہیں ہوا، اللہ کی شان میں گستاخی. جی لگے ہاتھوں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجیے. آپ کو کسی جگہ جا کر اس ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے بعد کسی اور کے پاس جا کر ویریفائی کرانے کی ضرورت نہیں. جی ٹھیک ہے، کیا بتا. البتہ آپ کو سند بہت سی باتوں کی، ہماری باتوں کی آپ کو مولانا طاہر القادری کے بیان میں مل جائے گی. جتنی باتیں ہم آپ کو بتاتے آئے ہیں اب تک یا بتا رہے ہیں، اس کو آپ وہاں ذرا سنیں گے تو آپ کو ذرا اطمینان ہو جائے گا، سمجھے. اس کی بھی مجھے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے ویریفائی کرانے کی بھی ضرورت نہیں، کسی سے سن کر سرٹیفائڈ کر لینے کی بھی ضرورت نہیں. جو بھی ہے الحمدللہ غلامی کی نسبت تو ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، کل ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نبی کی شان گھٹانے سے اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہے، نبی کی شان بڑھانے سے اللہ کی شان بڑھ جائے گی. یہ سوال آ سکتا ہے. اس کا جواب میں دے رہا ہوں آپ کو کہ نبی کی شان بڑھانے سے اللہ کی شان بڑھتی نہیں، شان بڑھانے والے کی شان بڑھ جاتی ہے، اس کی شان اس سے سدا بار. بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر یاد رکھیے، اب یہ جو بھی کوشچن آنسر ہوا جی، وہ آئے ایسا بولے، حضور نے ایسا فرمایا، اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، یہ بحث و مباحثہ، یہ مناظرہ ہوتا ہے جی حق کو ثابت کرنے کے لیے، سمجھے. ٹاکنگ ہوتی ہے، پھر رائٹنگ ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، دلائل پیش ہوتے ہیں، مناظرہ ہے. مگر جب کبھی بھی آپ کسی سے مباحثہ کریں، سرین فرماتے ہیں مناظرہ کرو حق کو ثابت کرنے کے لیے، مگر کسی کو ذلیل مت کرو. کیا مت کرو؟ کسی کو ذلیل مت کرو. تمہاری جماعت ایسی ہے، تم ایسے ہو، تمہارے مولوی ایسے ہیں، ذلیل مت کرو. جب تم حق پر آ گئے ہو تو ان لوگوں کو دعوت دو کہ بھائی دیکھو، جب حق آپ پر ظاہر ہو گیا تب آ جاؤ، آپ حق کی طرف آ جاؤ. حق کی طرف بلانے کے لیے سوال جواب کرنا چاہیے، حق کی دعوت دینے کے لیے مناظرہ کرنا چاہیے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اس سے بحث کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے علم کو جتانے کے لیے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے. بس سمجھ میں آ گئی. تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا، یہودیوں نے، جی قرآن کی آیت کی روشنی میں باتیں ہو رہی ہیں، جب یہودیوں نے آ کر کہا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، انہوں نے آ کر وہ توریت میں وہ سب ایسا نہیں ہے، وہ سب ایسا ہے. تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگر تم توریت جانتے ہو تو لے آؤ. یہ فرمایا سر قرآن نے بیان کیا. اب یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم آ جاؤ، تم نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، جرم کیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ جرم کر دیا ہے تم نے، مگر اب سزا تو نہیں ملے گی، سزا دیر سے ملے گی، اس سے پہلے توبہ تو کر لو. تو قرآن کیا مزاج دے رہا ہے؟ قرآن کیا مزاج؟ دعوت قبول کر لو، جیسا کہ قرآن نے فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی سمجھے ملت بن جاؤ، ان کی اتباع کرو. نماز کے متعلق اگر کسی سے آپ نے مناظرہ کیا، بحث کی، اور آپ نے ایسے دلائل دے دیے کہ اس کے دلائل مان پڑ گئے، اب وہ خاموش ہو گیا، تو آپ نے جھنڈا اٹھا لیا، میں نے بے نمازی کے بارے میں کیا، میں نے بے نمازی کے بارے میں جھنڈا دیا.
جھنڈا اٹھا کر اس کے بھی تو کئی مریدین ہیں، ان مریدوں کے سامنے اسے ذلیل کرنا اچھا نہیں ہے. اس کو دعوت دو بھائی، جب آپ نماز کے بارے میں سمجھ چکے ہیں تب آپ آ جاؤ. آپ اگر صحیح راستے پر آ گئے تو آپ کے پورے مریدین آ جائیں. یہ طریقہ ہے دعوت دو. نہیں سمجھ؟ جیسا کہ میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا ہے کہ ٹاکنگ کا دور نہیں ہے، ٹاکنگ کا دور ہے. سمجھے؟ اٹیک نہیں کرنا، کسی پر حملہ نہیں کرنا، آئینہ دکھانا. کیا دکھانا چاہیے؟ آئینہ. آئینے میں اس کے عیبوں کو وہ دیکھتا رہے اور جو عیب اس کو نظر آتے ہیں اس عیبوں کو کیا کر لے؟ درست کر لے. یہ طریقہ ہے. تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو دوسری بات کیا؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے صفات کے جامع. کیا مطلب؟ ہر نبی کی ایک ایک صفت، ایک ایک دو دو صفت. ہر نبی کی ایک ایک دو دو صفت. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے ان تمام کے صفات حضور کے اندر، اور ان تمام صفات سے بڑھ کر صفات حضور کے اندر. شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا یہاں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. یوسف علیہ السلام کا حسن، تین مثالیں دیا شاعر نے. یوسف علیہ السلام کو حسن ملا تھا، حضرت سمجھے عیسیٰ علیہ السلام کو دم ملا تھا کہ جس پر ہاتھ پھیرتے، مردے پر پھیرتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، بیمار پر پھیرتے تو بیمار چنگا ہو جاتا، اچھا ہو جاتا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ چمک دیا تھا کہ آپ بغل سے نکال کر ہاتھ رکھتے تو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ آپ کا ہاتھ روشن اندھیرے میں. جی یہ تین پیغمبروں کی خوبیاں بیان کر کے ثانی مصرے میں شاعر کہتا ہے، آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی جو خوبیاں ہیں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا، یہ الگ الگ پیغمبروں میں، ادھر یوسف میں ہے، وہ عیسیٰ میں ہے، وہ موسیٰ میں ہے، یہ الگ الگ پیغمبروں میں. اے محبوب یہ الگ الگ پیغمبروں کی جو صفات ہیں وہ آپ میں ایک موجود ہے، آپ ایک میں موجود. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. جب یہ بات معلوم ہوئی تو تمام انبیاء علیہم السلام کی جامع ہیں سرکار دو عالم. صفات کے اعتبار سے ہو گیا، شریعت کے اعتبار سے. صفات کے اعتبار سے تو بات ہوگی، شریعت کے اعتبار سے لے لو. اگر کوئی موسیٰ کی شریعت پر چلتا ہے تو دین نہیں ہے اس کے پاس. اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چل رہا ہے تو دین نہیں ہے اس کے پاس. کوئی داؤد علیہ السلام کی شریعت پر چل رہا ہے تو اس کے پاس دین نہیں ہے. کسی کی شریعت پر نہیں چل رہا ہے، حضور کی شریعت پر چلتا ہے تو صرف حضور کی شریعت پر نہیں چلتا، موسیٰ بھی اس میں ہے، عیسیٰ بھی اس میں ہے، داؤد بھی اس میں ہے، سلیمان بھی اس میں ہے، آدم سے لے کر جتنے پیغمبر آئے سب کا راستہ اسی راستے میں. ہم ہماری بات ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام شریعتوں کا جامع، تمام انبیاء کی صفات کا جامع حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جب یہ بات معلوم ہوئی تو قرآن فرماتا ہے کہ تم ظالموں میں سے نہ رہنا. ایسا بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے نہیں ہونا. وہ پارٹی وہ جماعت یہ جماعت وہ گروہ، اس میں سے نہیں. تم ایک طرف آ جاؤ. فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت بن کے رہو، تم حضور کے بتائے ہوئے راستے پر رہو، حضور کے غلاموں کا جو راستہ اس پر چلو. اب کدھر جانا حضرت میں، وہ بھی انہوں بھی قرآن دے کر بلاتے، انہوں بھی قرآن سے بلاتے، انہوں بھی اچھے اچھے باتیں کرتے ہیں، انہوں بھی نیک اور پارسا باتیں کرتے. کدھر جانا سمجھ میں نہیں آتا، کدھر جانا. آخر ایک بات سمجھ میں آ گئی، کیا بولے کو صحابین کو ہمارا ہم
جی یہ بنگلور کی بھاشا آخر جیسے نا کہاں کہاں لگے سر بھی پیٹ لیتا ہے کہاں کہاں لگے گی سرکار سر نہ بس جو ہے 5 وقتہ نماز پڑھ لینا سمجھے روزہ رکھ لینا اللہ سے دعا کر لینا. قرآن بول رہا ہے کہ تم کیا کرو ادھر ادھر کی باتوں میں مت جاؤ سمجھے. مومن ہے کیا فرما رہا ہے قرآن مومن ہے نہیں مومن. مومن کے لیے کیا ہے اس کی شان کیا ہے ہر بے دینی سے اور ہر بے دین سے بچنا ٹوٹلی. مومن ہے نہیں الحمدللہ سب بولو مومن ہے نہیں مومن ہے نا. اب ہماری شان کیا ہے جمعرات کو ادھر جمعہ کو ادھر ہفتے کو ادھر اتوار کو ادھر منگل کو ادھر سمجھے در در جھانکنا ہر بے دینی اور ہر بے دین یعنی ہر غلط راستہ اور ہر غلط آدمی سے اپنے کو کیا کرنا چاہیے. بہت آسان نسخہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 50 راستے ڈھونڈنے کے بجائے ایک شیخ مل گیا ہے تب بس اس کے بعد ایک شیخ مل گیا بس. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شیخ مل گیا تو غوث پاک کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں خواجہ پیا کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب جانے سے منع نہیں کر رہا ہوں. خواجہ پیا کے پاس بھی گئے تو اسی میں دیکھ کر جانا غوث پاک کے پاس جانا بھی تو اسی میں دیکھ کے جانا سمجھے. کبھی وہاں جانے کے بعد اگر حکم ہو جاتا ہے تو کہتے جاؤ ادھر جہاں سے آیا ہے وہیں جا بھیج دیتے ہیں واپس. جب اٹھے بیٹھے گروپ بنا لیے پیر کو چھوڑ کر کے میں اجمیر جا کر آتا ہوں کیا ہے میں اجمیر جا کر آتا ہوں صاحب کیا کہ یاد آ گئے خواجہ یاد آ گئے. پیر کو چھوڑ کے اجمیر جاتا ہے پیر کی اجازت لینا منع کر دے تو رک جانا حتیٰ کہ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد ایک حج عمر میں ایک بار وہ ادا کر لیا ہو گیا اس کے بعد کے سب کرنا ہے تو پوچھنا جاؤں کیا نہیں جانا نہیں ہوتا ویزا کینسل وہ سب اسٹامپنگ ہو گئی یہ اسٹاپ ہو جاؤ. یہ ہے دین کا کہ پختگی کا راستہ ورنہ طبیعت کی بات ہو جائے گی. آدمی طبیعت میں ہی بیمار اجازت اپنے شیخ محترم سے سرکار بولے تو آپ اپنے سرکار رکھ لیجیے ان کے سرکار دوسرے سرکار کو بولے تو مدرس کا الگ بیٹھی ان کے سرکار کہیں ہیں تو اب آپ نے کہا ارے انہوں بھی ان سے مرید ہیں میرے بچے کو پکڑ لیے اللہ کے ذکر کا انہوں بھی ان سے مرید ہے تم نہ ڈائریکٹ وہاں لگا ڈالتا ہوں ادھر کے سر کے درداں سے نہیں کرتا ایسا بھی کھیل سمجھے نہیں آتا میرا شیخ میں نہیں جاتا دادا پیر کے ہاں میرا شیخ اس لیے کہ شیخ کو جو ملتا ہے ان کے شیخ ہی سے ملتا ہے تو میرے نصیب میں جو ہے مجھے مل گیا ان کے نصیب کا جو ان کو مل گیا کوئی رضوی ہے ان کو شیخ مل گیا کوئی اشرفی ہے ان کو شیخ مل گیا قادری ہے کوئی شیخ مل گیا ہمارے ایک کم ہیں تمہارے زیادہ ہیں تمہارے کم ہیں ہمارے سے بھی سب ترازو لے کر تولنا نہیں جہاں بے دینی کی بات ہوتی ہے وہ شیخ نہیں جہاں گمراہیت کی بات ہوتی ہے وہاں شیخ نہیں ہے جہاں شریعت کے خلاف بات ہوتی ہے وہ شیخ نہیں ہے ایسے شیخ کو لگے رہنا حماقت کے سوا کوئی اور بات نہیں چھوڑنا وجہ نامرد کو رکھ لے کر عورت بیٹھ سکتے خلا کا حکم نہیں ہے اسے جی مرد ہی کو طلاق دے کا حکم ہے نا عورت کو کیا حکم ہے کھلا نہیں سیٹ ہو رہا ہے کھانا نہیں ڈال رہا پانی نہیں ڈال رہا اس پر نہیں بچہ رکڑ کر کے کام کیسا بھی کر لے اس کو سوٹیبل نہیں ہو رہا ہے
تو کیا کہ میرے نصیب کا کوئی بیٹھنے ہوتا ہے کیا؟ جی کیا کرنا پڑے گا؟ کھلا لے لو. تو جیسے نامرد سے عورت کھلا لے سکتی ہے، جس کے پاس فیضان نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، یہ کرامتاں نہیں، یہ کرامت نہیں، فیضان دیکھنا، کرامتاں الگ. کیا اس کو آسمان پہ اڑے سو دیکھا نہیں نا، پانی میں چلے سو یہ سب نہیں دیکھا، یہ سب نہیں دیکھا. فیضان، اس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو نبی کی محبت بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی ہے؟ خدا یاد آتا ہے کہ نہیں یاد آتا ہے؟ میرا علم بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے؟ جب ایسا ہے تو اس سے بڑا مرد اور کہاں سے ڈھونڈنے جاؤں؟ مرد کو رکھ کر مرد کو ڈھونڈنے جانا غلط نام لگ جاتا ہے اس کو. مومن کامل کی شان یہ ہے کہ وہ کسی ہر بے دین سے، ہر بے دینی اور بے دین سے دور رہے. جی اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اس کے خلاف جو بھی تمہارے اندر ڈاؤٹ آ رہے ہیں وہ دین کے خلاف باتیں ہیں، اس لیے ان سے ہٹو. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ. جی پھر آگے فرمایا کہ قرآن کیا بولا؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ، ایک طرف آؤ، دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. صلح کلیت نہیں رہنا. صلح کلی، صلح کلی کیا؟ ان کے پاس گئے تو ویسے ہو گئے، ان کے پاس گئے، ان کے پاس جانا اپنے ڈھنگ میں رہنا، ان میں جا کر ان کے ڈھنگ میں نہیں اتر جانا. کیا کرنا ہمیں ہوئے؟ ہمارے محلے میں وہ چیز سنا، کیا کرنا؟ محلے میں وہ ہے تو محلہ خالی کرو. جی محلے میں اگر ایسے ہیں محلہ خالی کرو. گھر میں جو جن ہے رات کو سوتے وقت ونڈوز مارتا ہے، آوازیں آتی ہیں، سمجھے، پریشانیاں ہوتی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گھر خالی. اگر خاص گھر راج ہوئے کیا کرتے ہیں؟ بیچتے ہیں یا کسی کو وہاں سر پہ ڈال دیتے ہیں. جی آپ وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ جب گھر کے جن اور بھوت کو رکھ کر پریشانی اٹھاتے نہیں بلکہ وہاں سے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو بدعقیدہ محلے میں رہنے کی کیا ضرورت؟ تو معلوم ہے بے دینی سے نہیں ہلنا. اور اس پر مفسرین بڑی پیارے انداز سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں ایک گلاب کی شیشی ہے، ایک شیشی گلاب کی ہے، اس میں 2 ڈراپ پیشاب ہے، تو گلاب استعمال کر سکتے ہیں؟ جی اور دو خطرے نکال لیں گے، نکال دے سکتے ہیں. جی جیسے گلاب کی شیشی میں 2 ڈراپ پیشاب داخل کرنے سے ساری شیشی بیکار ہو جاتی ہے، ایسے عقائد میں دوسروں سے سمجھوتا کرنے میں عقیدہ سمجھے، کوئی کمپرومائز، نو کمپرومائز، نو سمجھوتا. نہیں بات کر نہیں ہے کوئی بات نہیں. تمہاری میت میں نہ مت آنو، مت آنو، میرے میت میں تو غوث اعظم فرشتے آتے. میں مرے بات نہیں اٹھایا تو مت اٹھاؤ، بس اٹھا دوں گا پھر اٹھا کے ڈالوں. نہیں سمجھ میں رہا آدم. اور پھر مفسرین فرماتے ہیں عقائد میں، عقیدے میں دوسروں کے ساتھ خلط ملط رہنے میں اس کی مثال ایک بوتل گلاب میں 2 ڈراپ پیشاب. ایسے ہی اعمال میں بے دینوں کے اعمال کے مطابق اگر کر لیے ہیں تو اس کی مثال سونے میں پیتل ملا. اس کی مثال کیا ہوئی؟ سونے میں پیتل ملانا. پیتل ملا دینے سے سمجھے پیتل سونا نہیں ہو جاتا. جب اس کو بازار میں آپ سیل کرنے کے لیے لاتے ہیں اور جانچنے والا جب جانچ لیتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ پیتل ملا ہوا ہے، تو پیتل کی قیمت نہیں گھٹے گی.
اس میں پیتل ملا ہوا ہے، آپ نے سونے میں کیا ملایا؟ پیتل ملا دیا، اور لوگوں کو چونکہ وہ بھی پیلا ہوتا ہے، وہ بھی پیلا ہوتا ہے، دھوکہ دینا چاہا جی۔ جب مارکیٹنگ کرنے جائیں، مارکیٹ میں آپ لے جائیں گے اس کو، تو کیا ہوگا؟ قیمت اس پیتل کی نہیں گھٹے گی، کس کی قیمت گھٹ جائے گی؟ سونے کی قیمت گھٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں ایسے ویسوں کے ساتھ مل کر اپنے اعمال کو برباد کر لیتے ہیں تو کل قیامت کے بازار میں تمہارے ایمان کی قیمت گھٹ جائے گی۔ بڑا محنت کی چیز ہے، بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے ایمان، فاتحہ کی بوندی نہیں ہے۔ تب رکھا ہو، تب رکھا ہو، تب رکھا ہو، بڑی محنت کی چیز۔ اب مثال کے طور پر آج میں نے اثر کے بعد بلایا آپ کو، آپ آ گئے، مغرب کے بعد مجھے کچھ مصروفیت تھی، ناغانا ہو جائے، آپ آ گئے، آپ آئے تو موتی نگر کے تو نظر ہی نہیں آتے، ہر ایک کچھ نہ کچھ کلومیٹر سے آئے ہیں، فاصلے سے آئے، فاصلے سے آ کر آپ کے پاس میں ایمان کی بات بتایا، اس پر قائم رہنے کی بجائے آپ باہر جا کر انہوں ایسا بولتے ہیں ہمارا رستہ ہمارا ہے، تو یہ ایمان کو بے قیمت سمجھنا، بڑی محنت کے ساتھ ایمان، بڑی محنت کے ساتھ ایمان، تو اس لیے عقائد میں بھی غیروں کے پیچھے نہیں جانا اور اعمال میں بھی غیروں کے پیچھے نہ جانا۔ ایگزامپل، غیر سے مراد صرف کافر و مشرک نہیں ہے، غیر سے مراد ہر وہ غیر ہے، غیر سے مراد ہر وہ غیر ہے جو ہمارے عقائد، ہمارے اعمال سے دور ہے۔ تو باتیں عرض ہوئی، وہ بڑا ظالم ہے وہ جو راستے سے بھٹک کر، بڑا پیارا شعر ہے، بزرگوں سے نسبت بڑی چیز ہے، یہ یاد کر لیجیے شعر، بزرگوں سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا کی یہ نعمت بڑی چیز ہے، بزرگوں سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا کی یہ نعمت بڑی چیز ہے، بڑی چیز۔ اب آئیے صوفیہ کی طرف چلیں گے، اس آیت کی روشنی میں صوفیہ کیا فرمان؟ صوفیہ کا فرمان یہ ہے کہ بغیر مجاہدہ نفس کے مجاہدے کے بغیر اللہ تک کوئی پہنچنا چاہے تو پہنچ نہیں سکتا، ڈائلاگوں میں کام نہیں چلنے والا، رات کو تبلا بجا لے بیٹھ جانے سے کام نہیں چلتا، نفس کا مجاہدہ مجاہدے کو میں کیا مثال دے کر بتاؤں آپ کو، اپنی رضا کو خدا کی رضا پہ قربان کرنا، جی جیسے آپ نے آ کر مجھ سے کہا شاہ صاحب دعا کیجیے، وہ گھر چاہتا ہوں، وہ گھر والا میرے حق میں ہو جائے، سمجھے، وہ بلڈنگ مجھے لاکھوں نے جدال سرکار سمجھے، جیپ میں لا کر دوسرے کو نے بیچنا نہیں، کوئی اسے خرید
کیا ہے؟ بلڈنگ. آپ کی رضا بلڈنگ، آپ کی چاہت بلڈنگ. سستا، سستے میں بلڈنگ، اوپر پڑھ کے آ جانا، اور یہ سب کرنے کے واسطے بلڈنگ آپ لے لینا، سستے میں اپنے کو مل جانا. اب میں کیا کرنا؟ آپ کا ناجات کی طرف ہو گیا. میں کیا کرنا؟ مجھے کیا ملتا ہے؟ مجھے کیا ملتا ہے؟ وہ 500,000 کا نظر آنا ہے. جی، جو آپ چاہ رہے ہیں اس چاہت کو رب کے اوپر چھوڑو. مولا میں میری اپنی مرضی کو تیرے اوپر چھوڑ رہا ہوں، وہ تو فیصلہ کر. اگر میرے حق میں وہ نہیں ہے تو میں تیری مرضی پر راضی ہوں. بلڈنگ میں رہنے سے بڑھ کر تو مجھے چاہتا ہے جھونپڑی میں رہنا میں تیار ہوں. یہ ہے سمجھے؟ اپنی پسند کا کام نہیں کرا کو دعا کر کے نہیں دیا تو مرید بھاگ جائے. مرید بھاگ کہاں منگا تم دیے نہیں، تعویذ کا ٹکڑا دیے یہ بھاگ. اس لیے کیا چاہیے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ نفس. پھر صوفیاء فرماتے ہیں ظالم لوگ ہیں نا، وہ اوپر جو بات تھی ظالم، تو طریقت کے میدان میں ظالم کون ہے؟ طریقت کے میدان میں ظالم وہی ہے جو اس راستے کو آسان سمجھتا ہے. اس راستے کو آسان سمجھتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو طے کرنا ایک مذاق سمجھتا ہے. اس کو طے کرنا ایک مذاق سمجھتا ہے. بہت بڑا آسان راستہ ہے سمجھتا ہے. یہ سب سے بڑا ظالم. اس کا مطلب یہ ہے خدا والا بننے کے لیے اپنے مرضیات کا تابع نہیں ہونا چاہیے، خدا کی مرضی کے تابع. یہ ہے خدا والا. جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی کون لوگ؟ سمجھے؟ جتنے چھوٹے 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھیاں ڈال لیا، سرما لگا بہت آسمان پہ دیکھ. کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ تجھے معلوم ہے؟ اس کے تجلیات دیکھ رہا ہوں. ارے تیرے اندر اس کا جلوہ ہے، آسمان میں تجلیات دکھاتا ہے. دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. ایسے کو ولی سمجھتے ہیں. سمجھے قرآن کیا بول رہا ہے اور اس کی روشنی میں صوفیاء کیا فرماتے ہیں؟ اس کی روشنی میں صوفیاء فرماتے ہیں اللہ کے دوستوں سے اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہی ولی ہے. اللہ کے دوستوں سے اللہ کے لیے ہی محبت کرنے والا ولی ہے، جس میں کوئی نفسانی جذبہ یا دنیاوی خواہش جس کے اندر نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والا ہی ولی. ہائے ہائے. پھر فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، بغیر 2 باتوں کی عبادت نہیں ہوتی. ایک خلوص، ایک محبت. عبادت کے لیے کیا چاہیے؟ اخلاص اور ایک محبت ہے. اس پر بڑی پیاری مثال دیتے ہیں صوفیاء. فرماتے ہیں اخلاص اور محبت کے بغیر عبادت کرنا ٹھنڈے لوہے کو تھپکنا. اخلاص اور محبت کے بغیر عبادت کرنا کیا ہے؟ ٹھنڈے